نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی جنتی ہے، قرآن نے خود گواہی دی ہے اور آپ نے بھی خود فرمایا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ایک اور جگہ ارشاد ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ ہم نے ہر ایک سے، اللہ فرما رہے ہیں، جنت کا وعدہ کیا۔ حسنہ، صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ الحسنہ سے مراد الجنہ، جنت ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے راستہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ہر صحابی کا ذکر باعث خیر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا بڑا ہی عجیب واقعہ میں نے کتاب میں پڑھا، تو میں نے چاہا چلیں دوستوں کے سامنے اس کو بیان کر دوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی سن کر فائدہ ہو اور آپ کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کی طرف بھیجا۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی قوم، کہ آپ نے میری قوم کی طرف مجھے بھیجا ادعوہم الی اللہ عز وجل، اس لیے بھیجا تاکہ میں ان کو اللہ کی طرف دعوت دوں، اللہ کی طرف ان کو بلاؤں۔ وأعرض علیہم شرائع الاسلام، اور ان کے سامنے اسلام کے احکامات کو بیان کرو، ان کے سامنے اسلام کے احکامات کو پیش کرو۔ فأتیتہم وقد سقوا ابلہم، تو چنانچہ میں ان کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ اپنے اونٹنیوں کا دودھ نکال چکے تھے، ان کو پانی پلا چکے تھے۔ سقوا ابلہم، اپنے اونٹوں کو پانی پلا چکے تھے، وحلبوها، اور ان کو دودھ نکال چکے تھے، وشربوا، اور پی رہے تھے۔ فلما رأونی قالوا مرحبا بالصدی بن عجلان، جب انہوں نے مجھے دیکھا، میری قوم والے تھے، تو کہنے لگے مرحبا، خوش آمدید صدی بن عجلان۔ ان کا نام تھا صدی بن عجلان، صاد کے ساتھ، صدی بن عجلان۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو خوش ہوئے اور خوش آمدید کہا، اور میرے آنے پر خوشی ہوئی ان کو۔ ابو امامہ ان کی کنیت ہے، صدی بن عجلان ان کا نام ہے۔ قالوا بلغنا انک صبوت الى هذا الرجل، تو وہ کہنے لگے کہ صدی بن عجلان، ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ تم اس آدمی کی طرف پھر گئے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر گئے ہو، یعنی ان کے دین کو تم نے اختیار کر لیا ہے اور اپنے دین کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، قلت لا، تو میں نے جواب میں کہا نہیں، ایسی بات نہیں، ولیکن آمنت باللہ ورسولہ، بات یہ ہے کہ میں تو اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا ہوں، میں کوئی بے دین نہیں ہوا، میں تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر آیا ہوں۔ پہلے یہ بھی مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو جب یہ مسلمان ہوئے، اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم باہلہ کی طرف بھیجا، ان کی قوم باہلہ کی طرف۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا ہوں۔ وبعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیکم، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ اعرض علیکم الاسلام وشرائعہ، اس لیے بھیجا ہے تاکہ تمہیں اسلام بتاؤں اور اسلام کے احکام بتاؤں۔ فبینا نحن کذالک اذ جاؤوا بقصعتہم، تو ابھی اسی طرح بات چیت ہو رہی تھی، اچانک سے وہ اپنے ایک بڑے پیالے کو لے کر آئے۔ قصعتہم، اپنے بڑے پیالے کو لے کر آئے۔ قصع کہتے ہیں بڑا پیالہ ہوتا تھا، لکڑی کا بنا ہوا یا مٹی کا بنا ہوا، اس میں سرید بنا کر وہ کھاتے تھے، تقریباً جس کے اندر 10 آدمی اس کے گول دائرے کے اندر آرام سے بیٹھ کر کھا لیتے، اتنا بڑا پیالہ ہوتا تھا۔ تو وہ لے کر آئے، فوضعوها واجتمعوا حولها فاكلوا بها، انہوں نے اس کو رکھا
اور اس کے ارد گرد بیٹھ کر کھانے لگے، فَأَكَلُوا بِهَا، اس کو کھایا، قالوا، وہ کہنے لگے، هَلُمَّ يَا صُدَيْ، اے صدی تم بھی آ جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ کھاؤ، یعنی آ کر، قُلْتُ وَيْحَكُمْ، تو میں نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو، انما اتیتکم من عند من یحرم هذا، تو وہ کہنے لگے تمہارے لیے ہلاکت ہو، میں تو تمہارے پاس آیا ہوں اس شخص کی طرف سے، اس آدمی کی طرف سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، من یحرم هذا علیکم الا ما زکیتم، کہ جو تم پر یہ چیزیں حرام کرتا ہے مگر وہ جس کو تم ذبح کرو، کما انزل اللہ، جیسے کہ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے اوپر حرام ہے مردار جانور، اگر کوئی جانور مردار ہو جائے تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے، اور خون کا پینا حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ کر ان کو سنائی، تو ہو سکتا ہے وہ مردار جانور کھا رہے ہوں یا خنزیر کا گوشت یا کوئی اور کہ جو ان کے لیے حرام تھا، اس آیت میں بتایا کہ تو تم حرام کھا رہے ہو، ہاں اگر ذبح کر کے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر اس پر ذبح کرو اس کو، تو اس کو کھاؤ تو وہ تو جائز ہے، لیکن تم تو یہ حرام کھا رہے، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں تو نہیں یہ کھا سکتا۔ تو فرماتے ہیں فَجَعَلْتُ أَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، تو میں نے ان کو اب اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اسلام کی خوبیاں بتانا شروع کی، وَيَأْبَوْنَ، اور وہ انکار کرتے رہے، میں ان کو بلاتا رہا کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر ایمان لے آؤ، تو وہ انکار کرتے رہے، وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو فرماتے ہیں میں ان کو اسلام کی طرف بلا رہا اور وہ انکار کرتے رہے، قلت لہم، میں نے ان سے فرمایا، میں نے کہا ان کو، وہی حکم، ہلاکت ہے تمہارے لیے، بربادی ہے تمہارے لیے، چلو ایسا کرو، اگر میری بات نہیں مانتے، اسلام نہیں لے کر آتے، مجھے پانی ہی پلا دو، ایتونی بشربت من ماء، کوئی پانی ہی پلا دو مجھے، کیونکہ فإنی شدید العطش، میں بہت پیاسا ہوں، مجھے پانی ہی پلا دو، کھانا تو تم کھا رہے وہ تو میرے لیے جائز نہیں، اب پانی ہی مجھے پلا دو، فإنی شدید العطش، پیاس لگی ہوئی ہے۔ قال وعلی امامۃ، فرماتے ہیں کہ میں نے پگڑی لی ہوئی تھی، سر پر میں نے باندھی ہوئی تھی پگڑی۔ قالوا لا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے، گرمی تھی شدید تو سر پر کپڑا رکھا ہوا، پگڑی باندھی ہوئی گرمی سے بچنے کے لیے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں یہ پانی نہیں دیتے، ولکن ندعوک تموت عطشا، لیکن ہم تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے کہ تم پیاسے ہی مر جاؤ، ہم نے تمہیں کھانے کے لیے بلایا تھا، کھانا ہمارے ساتھ کھایا نہیں، تو ہم پانی بھی نہیں تمہیں دیتے، تم ایسے ہی مر جاؤ گے۔ قال، حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں، فاعتممت وضربت برأسی، فرماتے ہیں کہ میں نے امامہ اپنا باندھا، وضربت برأسی، اور اس کے ذریعے سے اپنے سر کے اوپر اچھی طرح سے لپیٹ لیا، فی العمامہ، وضربت برأسی فی العمامہ، سر کے اوپر اچھی طرح سے وہ کھول کر اچھی طرح سے اس کو باندھ لیا۔ ونمت فی الرمضاء فی حر شدید، اور سخت گرمی تھی، شدید گرمی تھی، زمین بھی گرم، ریتلی زمین، گرم زمین، اور پھر اوپر سے سورج کی گرمی، اور پھر ادھر سے پیاس، یہ سارا منظر، میں تو وہیں لیٹ گیا، اور نمت، اسی گرم زمین کے اوپر اپنے سر کو اور چہرے کو ڈھانپ کر وہیں لیٹ گیا۔ فَأَتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي بِقَدَحٍ زُجَاجٍ لَمْ يَرَ النَّاسُ أَحْسَنَ مِنْهُ، اللہ اکبر۔ اب میرے دوستو دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، کتنا عجیب واقعہ، سنیے۔ فرماتے ہیں کہ ایک خواب کے اندر ایک شخص میرے پاس ایک چاندی کا پیالہ لے کر آیا، چمکدار پیالہ، بقدح زجاج، چمکتا ہوا ایک پیالہ لے کر آیا، لم یر الناس احسن منہ، اتنا خوبصورت تھا وہ کہ اس جیسا پیالہ کسی نے نہیں دیکھا، لوگوں نے نہیں دیکھا اس جیسا پیالہ۔ وفیہ شراب لم یر الناس آلف منہ، اور
اس کے اندر پینے کی کوئی چیز تھی. فرماتے ہیں اس کے اندر پینے کی کوئی چیز تھی. لم یر الناس آلف منہ، ایسی کوئی چیز پینے کی مزیدار چیز تھی کہ اس سے مزیدار، اس سے زیادہ رغبت والی چیز، اس سے زیادہ رغبت والا مشروب لوگوں نے نہیں دیکھا. فامکننی منہا فشربتہا، تو اس نے مجھے کہا پینے کو. فامکننی یعنی مجھے قدرت دی اس میں سے پینے کے لیے، تو فشربتہا میں نے اس کو پی لیا. وہ جو مشروب پینے کا تھا میں نے اس کو پی لیا. فحیث فرغت من شرابی استيقظت، جب میں پی کر فارغ ہوا تو فوراً سے میری آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گیا. جب میں بیدار ہوا، ولا واللہ ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشربة، تو فرماتے ہیں اللہ کی قسم کہ مجھے اس کے بعد وہ جو میں نے پانی پیا، خواب کے اندر جو لے کر آیا تھا ایک شخص لے کر آنے والا، اللہ کی طرف سے میرے دوستوں وہ لے کر آیا تھا، اللہ کی مدد. تو وہ جب سے میں نے پیا اور اس کے بعد سے مجھے کبھی پیاس نہیں لگی، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ پیاس ہوتی کیا ہے. مجھے یہ بھی نہیں پتا، اللہ اکبر، کہ پیاس کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد سے مجھے کبھی بھی پیاس نہیں لگی. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں آخر میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں ثم قال لهم رجل منهم اتاكم رجل من سرات قومكم فلم تطحفوه فاتوني بلبن، کہ جب میں یہ نیند سے بیدار ہوا تو اس کے بعد ان میں سے کسی شخص نے کہا اپنے لوگوں کو، بھی تمہارے پاس تمہاری قوم کے سرداروں میں سے ایک سردار آیا ہے، تو حق تو اس کا یہ بنتا تھا اسے تحفے تحائف دیے جاتے، اس کا اکرام کیا جاتا، اس کی عزت کی جاتی. الٹا تم نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا. تمہارے پاس تمہاری قوم کے سرداروں میں سے شخص آیا، فلم تو تحفوہ، کوئی تحفہ تحائف اس کو نہیں دیا. جب اس کو ملامت کیا قوم والوں کو کسی شخص نے، فاتونی بلبن، تو ان کو بھی شرم آئی تھوڑی بہت، تو وہ میرے پاس دودھ لے کر آئے. فقلت لا حاجۃ لی بہ، میں نے ان کو کہا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے پینے کی، اب مجھے پیاس نہیں ہے. وہ خواب کے اندر میرے دوستو اللہ کی طرف سے مشروب پی چکے تھے، لوگوں نے منع کیا اور لوگوں نے نہیں دیا، تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے پاس بھیجا دعوت دیتے ہوئے. کوئی مصائب، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکالیف آ جائے دین کا کام کرتے ہوئے تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو اللہ ایسی مدد کرتے ہیں کہ پھر ساری زندگی انسان اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھتا ہے. تو فرماتے ہیں لا حاجت لی بہ، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، اب مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. انہوں نے کہا پی لو، اصرار کیا، بڑا اصرار کیا. انہوں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میں کیسے پی لوں، مجھے طلب ہی نہیں ہے. جب وہ اصرار کرتے رہے وَأَرَيْتُهُمْ بَطْنِي، تو میں نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا، بھئی یہ دیکھ لو میرا پیٹ بھر چکا ہے. اور خواب کے اندر جو میں نے پیا وہ ان کو میں نے بتایا اور اپنا پیٹ میں نے ان کو دکھایا، تو وہ بڑے حیران ہوئے. اللہ اکبر. ان کا اس پریشانی پر صبر کرنا اور اس تکلیف پر صبر کرنا اور اللہ کی مدد کا انتظار کرنا اور اللہ کے حکم پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے رہنا، اور آپ کے جس لیے آپ نے بھیجا وہ کام کرتے رہے اور ان کی بات نہیں مانی اور امید رکھی کہ یہ اسلام لے کر آئیں گے. تو آگے چل کر فرمایا فَأَسْلَمُوا عَنْ آخِرِهِمْ، کہ جب میں نے ان کو اپنا پیٹ دکھایا تو وہ سارے کے سارے اللہ اکبر کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. سبحان اللہ. میرے دوستو، جب انسان اپنے دین پر جمع رہتا ہے بشرطے کہ دین بھی حق اور سچ ہو، تو اللہ کی مدد ضرور آ کر رہتی ہے اور اللہ ہر حال میں اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں. اسی لیے کسی وقت بھی کسی موقع پر بھی گھبرانا نہیں چاہیے، ہر حال میں اللہ کے حکم پر جمنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اس پر جمے رہنا چاہیے، اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چاہیے. گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیے، غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگیے، اور حکم پر جمے رہیں تو اللہ ضرور اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.